ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اسلام طاقت کے زور پہ، اسلام تلوار کے زور پر وہ پھیلا۔ ہمارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ایک اسوہ ہے، ہم اس کو وہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود انتہائی مظلومیت کی حالت میں تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھتے تھے تو آپ کی پیٹھ کے اوپر اوجری لا کے رکھ دی جاتی تھی، اور وہ کوئی جا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر دیتا تھا تو وہ تشریف لائیں اور لا کے اس اوجری کو ہٹایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے، آپ کی سر کے اوپر راکھ ڈال دی گئی، آپ گھر میں آئیں، آپ کی بیٹی نے آپ کا سر دھویا اور وہ روتی جا رہی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ اے میری بیٹی تو رو نا، اللہ تعالیٰ تیرے باپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ حالات تھے جو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے۔ آپ کیا جبر کر سکتے تھے کسی پہ؟ کیا تلوار استعمال کر سکتے تھے کسی پہ؟ اب رہا سوال جو اس زمانے میں مسلمان ہوئے۔ اب مثال کے طور پہ ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیتے ہیں، بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو امیہ، یہ جو آپ کا آقا تھا امیہ بن خلف، وہ آپ کو پکڑ کے بعض اوباشوں کے حوالے کر دیتا تھا، جو آپ کو مکہ کی گلیوں میں گھماتا تھا اور گھماتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے آپ کہیں اولو الحبل، کہ بتوں کی بلندی کا آپ اعلان کریں، لیکن آپ یہ ظلم برداشت کرنے کے بعد بھی آپ کی زبان سے احد 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 ہی نکلتا تھا۔ اور یہ احد، اب یہاں پر آپ اندازہ لگا لیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس تلوار سے اسلام میں داخل ہوئے تھے، کون سی تلوار تھی جن کے اوپر اسلام پر چلی۔ پھر اور ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو ایک طاقتور انسان تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کی عادت تھی کہ صبح سیر کا وہ شکار کو نکل جاتے تھے، شام کو آتے تھے، کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے، پھر اپنے گھر جاتے تھے۔ ایک دن ان کی خادمہ نے ان کو بتایا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بہت برا سلوک کیا ہے، ان کے ساتھ بد کلامی کی ہے۔ اب حضرت حمزہ آئے خانہ کعبہ کے ارد گرد، اس کے بعد دیکھا کہ کس مجلس میں ابو جہل بیٹھے ہیں، آپ وہاں گئے اور جا کے ابو جہل کو مخاطب کر کے کہا کیا تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ ایسا کیا؟ اور حضرت حمزہ نے فرمایا کہ میں اسی کے دین پر ہوں جس دین کا وہ اعلان کر رہا ہے۔ حمزہ کو کس تلوار نے اسلام میں داخل کیا؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں۔ حضرت عمر تو گھر سے اس لیے نکلے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، اور یہ جو فتنہ ان کے نزدیک تھا اس کو وہ ختم کر دیں، لیکن رستے میں کسی نے کہا تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی وہ مسلمان ہو گئے ہیں، پہلے ان کی جا کے خبر لو۔ وہاں جا کے دیکھا تو خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ اب وہاں سے ان کے دماغ اور جب وہ قرآن تھا ان کے اوپر اثر ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے نہایا، قرآن کی تلاوت کی۔ بہرحال وہ ایک طویل قصہ اس کو چھوڑتے ہوئے اس کے بعد کہنے لگے کہ مجھے وہاں لے چلیں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں لے کے گئے، تو وہاں اندر مسلمان تھے، دروازہ بند تھا۔ دروازے سے دیکھا کہ حضرت عمر تشریف لائے ہیں۔ حضور نے فرمایا دروازہ کھول دیں۔ تلوار تو حضرت عمر نے پکڑی ہوئی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگے مسلمان ہونے آئے ہو۔ تلوار تو ان کے ہاتھ میں تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کون سی تلوار تھی جو حضرت عمر کے اوپر جس کا اثر ہوا؟ تو یہ صرف ایک لغو باتیں ہیں جن کی نہ کوئی بنیاد ہے نہ کوئی اساس ہے۔ اسلام اپنی خوبیوں کی وجہ سے، اسلام اپنی سچائی کی وجہ سے، اسلام اپنی روحانیت کی وجہ سے وہ اسلام ترقی کرتا چلا گیا۔ بہرحال اس کو مختصر کرتے ہوئے اب ہم آتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال یہ سارے مصائب برداشت کیے۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا، مکہ والوں نے 7 ستمبر 622 کو، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قتل کر دیا جائے، یا مکہ سے نکال دیا جائے، یا پھر قید کر دیا جائے۔ اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حالات ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا، چنانچہ آپ ہجرت کے لیے تشریف لے کے آپ ہجرت کی مکہ سے، اور غار حرا میں گئے۔ اور اس کے بعد جب مدینہ کا سفر ہونے لگا، 3 میل کے فاصلے پر یہ غار ہے، غار ثور،
وہاں تشریف لے گئے. وہاں آپ نے ایک آخری دفعہ مکہ کو دیکھا اور یہ فرمایا اے مکہ کی بستی تو مجھے بڑی محبوب تھی مگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. اس کے بعد آپ نے اپنے مدینہ کا سفر شروع کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ہجری قمری کیلنڈر شروع کیا تو آپ نے سنوں کی ابتدا ہجرت سے فرمائی، اس لیے تاکہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں جب بھی ہم تاریخ دیکھیں کہ اسلام کی ابتدا اس کمزوری کی حالت میں ہوئی ہے، اس مظلومیت کی حالت میں ہوئی ہے کہ اسلام کو گھر سے بے گھر ہونا پڑا، ان کے بانی کو ہجرت کرنی پڑی. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت تو ان لوگوں کو چین آ جانا چاہیے تھا کہ آپ نے مکہ چھوڑ دیا، آپ یہاں سے چلے گئے. ان کی خواہش تھی کہ یہ وطن سے بے وطن ہو جائیں، وہ چھوڑ دیا آپ نے. اس وقت تو آپ کو چپ ہو کے بیٹھ جانا چاہیے تھا ان کفار کو، لیکن وہاں بھی یہ آرام سے نہیں بیٹھے. انہوں نے ایک قافلہ شام کی طرف بھیجا، اس میں اپنا بہت سا پیسہ لگایا اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس پیسے سے جنگی تیاری ہونی تھی. لیکن دوسری روایات یہ ہیں کہ انہوں نے ایک لشکر تیار کیا جو بدر کے میدان میں آیا. اب وہاں جس وقت یہ آ گئے اور انہوں نے آ کے تباہ کرنا شروع کیا اور مسلمانوں کو یہ کہ ہم مدینہ کو تباہ کر دیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اجازت دی مسلمانوں کو. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِي أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ کہ اجازت دی جاتی ہے اب ان لوگوں کو. کن کو؟ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا کہ وہ ظلم کیے گئے، اپنے گھروں سے محض اس وجہ سے نکالے گئے کہ انہوں نے ربنا اللہ کہا، یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. اس جرم کی پیدائش میں ان کو جب ان کے گھروں سے نکالا، ہم اجازت دیتے ہیں کہ اب وہ اپنا بھی دفاع کریں. اب رہا سوال یہ کہ اسلام کی ساری ہی جنگیں دیکھ لیں، وہ ساری دفاعی تھیں یا ایسی تھیں جو حملے کو روکنے کے لیے تھیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے خلفاء کو یہ خبر ملی تھی کہ دشمن اس بات کی تیاری کر رہا ہے کہ وہ اسلامی مملکت پر حملہ کریں، تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے کرام ان کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے، ورنہ کبھی مسلمانوں نے خود پہل نہیں کی.